کل جو ہے آپ نے سماعت فرمایا کہ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ کسی کو برا کیوں کہیں، جتنی دیر کسی کو برا کہیں گے درود پاک پڑھیں گے ثواب ملے گا، اس کا جواب کل آپ نے سماعت فرمایا کہ ایسے لوگوں کا جواب کیا ہے۔ یقیناً درود پاک تلاوت قرآن مجید کے بعد سب سے افضل وظیفہ ہے، مگر شریعت نے ہر ایک کے لیے کوئی مقام متعین کیا۔ جس جگہ پر جو چیز ضروری ہے اس جگہ پر وہی کرنا ہوگا۔ جیسے مثال دی تھی کہ ذبح کرنے کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے، کوئی وہ چھوڑ کر کے درود شریف پڑھے تو وہ جان بوجھ کے ایسا کہے تو وہ جانور مردار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بتایا تھا کہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے حکم ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ حکم دیا گیا شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، اس کا حکم ہوا۔ تو اگر کوئی وہاں پر یہ کہے کہ شیطان کیوں کہیں، شیطان کو مردود کیوں کہیں، وہاں پہ درود شریف پڑھیں تو یہ ثواب ملے گا؟ نہیں، خدا نے جو حکم دیا ہے جو جس مقام پر ہے وہ وہاں کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے جب بد مذہبیاں پھیل رہی ہوں، بے دینیاں پھیل رہی ہوں، تو اب وہاں پر صرف درود شریف پڑھنا کام نہیں آئے گا، بلکہ بد مذہبیوں بد دینیوں کا رد کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں فرماتے ہیں اس ناپاک ترین فرقہ صلح کلیہ کے افراد ہر طبقے میں اور ہر ایک طبقے میں علیحدہ علیحدہ مختلف طریقوں سے اپنی صلح کلیت ملعونہ کا پرچار کرتے ہیں۔ عوام کے طبقے میں جو لوگ صلح کلی ہیں وہ یوں بکتے ہیں کہ اگر ان سنی مولویوں کے فتووں پر ہم عمل کریں گے تو ہم دنیا میں کہاں رہیں گے؟ مولوی تو کہتے ہیں کہ ہر بد مذہب ہر بے دین سے نفرت و عداوت رکھو، پھر ہم دنیا کا کاروبار، اپنی تجارت، اپنا بیوپار کیوں کر چلائیں گے؟ کسی کی نوکری، کسی کے یہاں ملازمت، کسی کے گھر پر مزدوری کیسے کر سکیں گے؟ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اللہ رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان رفیع میں جب کسی مرتد کی توہینیں، گستاخیاں یا کسی مسئلہ دینیہ ضروریہ کے متعلق کسی بے دین کی تکذیبیں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو یہ یوں کہہ کر جاہلوں کو بہکاتے ہیں کہ میاں یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں، مولوی جانے، ہم تو جاہل آدمی ہیں، ہمارے نزدیک سبھی مولوی اچھے ہیں، ہم اپنی زبان سے کسی مولوی کو کیوں کا برا کہیں؟ فرماتے ہیں مگر ان انسان نما جانوروں کو، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر گمراہوں کو کیا اتنی بھی خبر نہیں کہ زمانہ موجودہ سے پیشتر جو ہمارے اگلے پرکھے باپ دادا سنی مسلمان تھے، ان کا دین و مذہب وہی تھا جو حضور سیدنا الغوث العظم و حضور خواجہ غریب نواز و حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت شیخ المشائخ سلطان الاولیاء نظام الدین محبوب الہی، حضرت داتا گنج بخش لاہوری، حضرت شاہ عبدالحق رضولوی، حضرت قطب عالم پنڈوی، حضرت مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی کے چھوچوی، حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری، حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری، حضرت شاہ وجیہ الدین گجراتی، حضرت شاہ عالم احمد آبادی، حضرت شاہ پیر محمد سلونی، حضرت مخدوم علی احمد علاء الدین صابر کلیری، حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی، حضرت مخدوم بندہ نواز گیسو دراز، حضرت میرا سید علی داتار، حضرت سید سالار مفروض غازی، حضرت بدیع الدین شاہ مدار، حضرت مخدوم علی فقی ماہمی، حضرت سیدنا شاہ برکت اللہ قادری ماریروی، حضرت سیدنا شاہ اچھے میاں ماریروی و دیگر اولیاء کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا تھا۔ کیا ان خبثاء کو اتنا نہیں سوچتا کہ اس 1350 برس سے زائد قدیم دین اسلام و مذہب اہل سنت کے مقابلے میں جس پر اگلے زمانے کے تمام اہل اسلام و اولیاء کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہوتے چلے آئے ہیں، جو شخص کوئی نیا عقیدہ، نیا مذہب، نیا فرقہ گڑھ کر مسلمانوں کے سامنے پیش کرے وہ ہرگز سنی مسلمان نہیں بلکہ گمراہ بد مذہب بے دین ہے۔ نہیں، خبر ضرور ہے، اور اتنی بات کی خبر تو ہر گنوار مسلمان، ہر کسان مسلمان، ہر مزدور مسلمان کو بھی ہے جو اپنے آپ کو سنی مسلمان کہتا ہے کہ جملہ مسائل ضروریہ دینیہ وہی مسائل تو ہیں جن کو اسی 1350 برس سے زائد قدیم سچے مذہب اہل سنت کے ماننے والے برابر دین کے ضروری مسائل مانتے چلے آئے،
یہ دین اسلام وہی تو ہے جو 13.5 برس چلا آ رہا ہے۔ جو کسی ضروری دینی مسئلے کے خلاف اپنا عقیدہ گڑھے وہ اس قدیم دین اسلام اور مذہب اہل سنت کا مخالف ہے، اور جو اس 1350 برس سے زائد قدیم دین اسلام و مذہب اہل سنت کا مخالف ہو وہ گمراہ بے دین ہے۔ اس میں کون سی ایسی بات ہے جو ان صلح کلیوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی؟ لیکن یہ صلح کلیہ چاہتے ہی یہ ہیں کہ ایسے فریب دے کر عوام اہل اسلام کے دلوں سے مسائل دینیہ ضروریہ کی عظمت و اہمیت نکال دیں۔ فرماتے ہیں رہا توہین و گستاخی کا مسئلہ تو مرتدین دیوبندیہ و ملحدین چکڑالویہ، زنادقہ خاکساریہ اور بے دینان لیگیہ وغیرہم کفار و اشرار نے اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظیم و جلیل سرکاروں میں جو گندی توہینیں سڑی ہوئی دشنام ترازیاں کی ہیں وہ تو ان صلح کلیوں کی سمجھ میں نہیں آئی۔ ان گستاخیوں کو بحکم شریعت کفر اور ان گستاخوں کو حسب فتوائے شرعیہ کافر مرتد کہنا ان کے نزدیک مولویوں کا جھگڑا ہو جاتا۔ جن لوگوں نے گستاخیاں کی، سرکار دو عالم وسلم کی شان میں بے ادبیہ کی، تو بے ادبی کرنے کی وجہ سے کافر مرتد ہو گئے، تو یہ صلح کلی کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کا جھگڑا ہے۔ فرماتے لیکن جب ویسی ہی بلکہ ان سے بہت ہلکی باتیں خود ان صلح کلیوں یا ان کے باپ دادا کے لیے کوئی کہہ دیتا ہے کہ مثلا تمہارا منہ سور کیسا ہے، تمہارے باپ کے کان کی کیا تخصیص، ایسے کان تو گدھے کے بھی ہیں، تمہاری والدہ مشفقہ کے پیٹ کی کچھ خصوصیت نہیں، ایسا پیٹ تو بجو کا بھی ہے، تمہارے دادا صاحب چمار سے بھی زائد ذلیل تھے، تمہاری دادی صاحبہ چماری تھی، تمہارے نانا صاحب چوڑے بھنگی تھے، تمہاری نانی صاحبہ چوڑی یعنی بھنگن تھی، تو فوراً ہی ایسے کلمات کا گالی اور دشنام ہونا خود ان صلح کلیوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور کہنے والے سے انتقام لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے فوراً ہی تیار ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بھی یہ ہرگز نہیں کہتے کہ بھائی ہم تو جاہل آدمی ہیں، کسی مولوی سے جا کر کے پوچھو کہ ایسے الفاظ ہمارے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی کے حق میں گالی ہے یا نہیں۔ نہیں کہتے کہ جا کے پوچھ کے آؤ پہلی گالی ہے کہ نہیں پھر لڑیں گے، نہیں، بغیر پوچھے ہوئے فوراً لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اور ان باتوں سے ان کی توہین ہوئی ہے یا نہیں یہ جھگڑے مولوی لوگ سمجھ سکتے ہیں، ہماری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی، بلکہ ایسے الفاظ سنتے ہی یہ سب نہیں ہوتا کہ پوچھ کے آئیں گے، مسئلہ معلوم کریں گے، گالی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اب کیا بدلہ لینا چاہیے، اس کے بدلے میں کتنی گالی دینی چاہیے، نہیں پوچھیں گے، بلکہ فوراً کیا ہوتا ہے، بلکہ ایسے الفاظ سنتے ہی فوراً مار پیٹ گالی گلوچ کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ مرتدوں بے دینوں نے اللہ رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت والی بارگاہوں میں جو کچھ دشنامیں بکی ان کو بھی یہ صلح کلیہ ناریہ قطعاً سمجھتے ہیں، مگر اپنی اور اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی کی توہین کو برا اور جرم سمجھتے ہیں، لیکن خدا و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رفیع و جلیل سرکاروں میں گالیاں دشنامیں بکنے کو کچھ برا نہیں سمجھتے، اس کو کفر ہی نہیں جانتے، لہٰذا ان مرتدوں بے دینوں کے کفر و ارتداد پر پردہ ڈالنے کے لیے ہی اس مسئلے کو مولویوں کا جھگڑا بتا دیتے ہیں، والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہ تعالی سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔